ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت، میں اشر رضا چینل کا ایڈمن۔ میرا سوال یہ تھا کہ کیا انجینئر مرزا علی دعوت اسلامی کا مبلغ تھا اور وہ کافر ہو گیا تو اس میں دعوت اسلامی کی غلطی تھی؟ کیا اس کے کافر ہونے سے دعوت اسلامی کو طعنہ دیا جا سکتا ہے؟ جواب عنایت فرمائیں۔ طعنہ تو دیا جا سکتا ہے، مخالفت بھی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جو شخص برابری نہیں کر پاتے ظاہر مخالفت تو کر ہی سکتے ہیں۔ ہر چیز میں دعوت اسلامی کا نام لے آنا یا ہر چیز کو جہاں دعوت اسلامی کا رد عمل نہ بھی ہو وہاں پر بھی ان کے ٹائٹل کے ساتھ لگا دینا، یہ لوگوں کے حسد کو بیان کرتا ہے کہ وہ حسد کے کس درجے پر فائز ہیں، اور اس طریقے کی باتوں سے اس لوگوں کے اندر جو انتشار پیدا ہوتا ہے نا، ان سے وہ واقف ہوتے ہوئے بھی انجان بنتے ہیں۔ کسی بھی بات کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا، کسی بھی پریزنٹیشن کو ریپرزینٹ کرنے کا ایک طریقہ کار سب کے الگ الگ ہوتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی کے پاس علم ہو تو اس کے پاس حکمت بھی ہو۔ ایک دانائی، عقل مندی الگ چیز ہے، اور وہ ہمیشہ علم کے ساتھ چلے، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ کوئی بھی بات لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے الگ الگ لوگوں کے الگ الگ طریقہ کار ہوتے ہیں، سب کا انداز الگ ہوتا ہے۔ کوئی اپنی بات کو شور مچا کر چلا کر کہہ سکتا ہے، تو کوئی اپنی بات کو یعنی اسی بات کو جو ہے وہ سہل انداز سے لوگوں کے سامنے اور ہر طریقے کے پہلو کے ساتھ بیان کیا جا سکتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر مان لو کسی نے دعوت اسلامی کے اس طریقے سے بے فائدہ، جس کے اندر کوئی لینا دینا بھی نہیں، مخالفت کری، تو اس کے اندر بھی آپ کو ایسے لوگ جو ہے نا کمنٹس کے اندر سراہتے ہوئے اور نعرے بازی لگاتے ہوئے ملیں گے، تو اس سے سامنے والے کا یہ مطلب تاثر لیتے ہیں لوگ کہ شاید میری بات اللہ رسول کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ حالانکہ چار اپنی جیسی سوچ رکھنے والے سملر مائنڈڈ لوگ اگر کسی بات کے خلاف جانے پر ساتھ دیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ عوام میں وہ بات بہت مقبول ہو گئی، کیونکہ دنیا چار لوگوں کی نہیں ہے، ان کے علاوہ ہزاروں لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس بات سے ناخوش ہوتے ہیں لیکن وہ اپنا اظہار کرتے نہیں ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، سائل ہے، تو اس طریقے کے اور بھی سوال لکھ کر بھی آتے ہیں، لیکن میں نے آڈیو سوال اس لیے لیا تاکہ لوگوں کو معلوم چلے کہ سوال تھا، ورنہ بعض لوگ یہ بدگمانی کریں گے کہ شاید سوال جو ہے نا وہ بنا لیا گیا۔ تو اسی لیے جیسا کہ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ دشمن کا دشمن اپنا دوست ہوتا ہے، تو اگر آپ دیکھیں گے کہ کوئی شخص دعوت اسلامی کے خلاف بیان کرتا ہے تو اس کے اندر ایسے لوگوں کی تعداد آپ کو جلدی مل جائے گی کہ جو دعوت اسلامی کے آلریڈی خلاف ہے۔ اگرچہ ان کے بات سمجھ میں نہ بھی آئے تو بھی وہ جو ہے نا بات کی تائید کریں گے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ وہ کریں گے، کیونکہ ایک طریقے سے ان کا تو معاملہ حل ہو رہا ہے۔ ٹھیک ویسے ہی اگر سامنے والے نے انصاف سے کام لیا یا نہیں لیا، جھوٹ بولا یا سچ بولا، اس کا فیصلہ بھی وہ لوگ جذبات میں نہیں کر پاتے، وہ تو بس یہ دیکھیں گے کہ جس کی مخالفت ہم کرتے ہیں ان کی مخالفت ہو گئی، ہمارے لیے یہی قابل فخر ہے۔ تو یہ جو اعتراض کیا گیا کہ دعوت اسلامی کا مبلغ جو ہے وہ انجینئر، وہ کافر ہوا سنیت سے نکل کے یا اسلام کے بعد کافر ہوا، وہ دعوت اسلامی رد وہابیت کھل کے نہیں کرتی ہوتی تو وہ رکا ہوتا۔ تو سب سے پہلا تو یہی ایک بڑا جھوٹ ہے کہ وہ شخص اس بنا پر جو ہے نا اس نے دعوت اسلامی کو چھوڑا ہے۔ پہلے اس کی بات کو سننا چاہیے اور تحقیق کرنی چاہیے، تو لوگوں کی تحقیق کم ہوتی ہے، جتنی بات سنی سنائی ہوتی ہیں اس کے اوپر لوگ جو ہے نا وہ بیان جاری کر دیتے ہیں۔ اور شخص نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں اس بنا پر جو ہے نا کافر یا اس بنا پر میں نے بریلویت کو چھوڑا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ شخص یہ نہیں کہتا کہ میں نے دعوت اسلامی کو چھوڑا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ میں نے بریلویت سے توبہ کی۔ ہاں، دعوت اسلامی کا مبلغ تھا وہ، لیکن ہر مبلغ کوئی دعوت اسلامی کا ٹھیکیدار نہیں ہے، اور دعوت اسلامی کا مبلغ اگر کوئی بات ایسی ہو کہ جو خلاف شرع ہو یا کوئی دوسرا معاملات اس کے اندر پایا جائے تو اس میں دعوت اسلامی یا کسی بھی تنظیم کا، پیر کا کوئی ایسا دخل نہیں ہوتا کہ تنظیم کے ہر شخص کی جو ہے کارکردگی لی جا سکے کہ وہ کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، اس کی سوچ کیسی ہے۔ کسی بھی تنظیم کے ساتھ یہ پاسبلٹی نہیں ہوتی، تو اس لیے یہ کہنا کہ دعوت اسلامی کا شخص اس لیے ہوا، تو یہ سب سے پہلے اور سب سے بڑا جو ہے وہ کھلا جھوٹ ہے کہ اس کی بنیاد یہ تھی ہی نہیں۔ کیونکہ آپ عقل سے سوچیں اس بات کو کہ اگر کسی شخص کی یہ بنیاد ہو کہ وہ دعوت اسلامی کا وہابیت کا کھلا رد نہیں کرتے اس لیے میں ساتھ چھوڑوں گا، تو اس کا مطلب تو یہ شخص بہت کٹر بریلوی ہونا چاہیے، تبھی تو ساتھ چھوڑ رہا ہے۔ اور پھر ساتھ چھوڑنے کے بعد کوئی شخص واپس وہابی کیسے بن جائے گا؟ یعنی جس کی بنیاد دعوت اسلامی کی یہ بنی ہو کہ وہ کھل کے رد نہیں کرتے اس لیے،
اور اگر کہنے کا مطلب یہ تھا کہ دعوت اسلامی وہابیت کا رد نہیں کرتے، اس لیے اسے وہابیت کے بارے میں باتیں پتہ نہیں چل پائیں، اس لیے وہ شخص نکل گیا، اگر کہنے کا مطلب یہ ہے تو پھر ایسے تو جتنے وہابی آج زمین پر موجود ہیں تو وہ سارے کے سارے کہیں نہ کہیں پہلے بریلوی تھے، تو یہ سب دعوت اسلامی سے تو جڑے ہوئے نہیں تھے۔ تو آج وہابیوں کی جو تعداد بڑی ہے، یہ سب اکثریت اس کے اندر ایسے تھے جو بریلوی خاندان سے آ رہے تھے، اور کئی تو ایسے بھی ہیں کہ جو مرید بھی تھے، بہت سارے بڑے بڑے پیر حضرات کے مرید تھے۔ تو اب ان کے مرید اگر یہ وہابی بن گئے، یا پھر وہ جو وہابی آج ہیں پہلے بریلوی تھے اب وہ وہابی بن گئے، تو کیا اس میں بریلویت کا یا کسی تنظیم کا یا پیر صاحب کا دخل ہے؟ اگر نہیں ہے دخل تو پھر ظاہر ہے کہ دعوت اسلامی ہی کے ٹائٹل کو کیوں لیا گیا؟ کیونکہ ایسے تو بہت سارے لوگ ہیں جو پہلے دوسرے کے مرید تھے، بعد میں وہابی بن گئے، تو اس میں ان پیر صاحب کا تو کوئی دخل نہیں ہے، یا کسی بریلوی تنظیم کا تو کوئی دخل نہیں ہے۔ تو ایسے تو بہت سارے دکھائے جا سکتے ہیں، بلکہ اہل حدیثوں میں ایسے عالم اور مولانا کہلانے والے بھی دکھائے جا سکتے ہیں کہ جو پہلے بریلویوں کے مولانا ہوا کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے آپ کے علم میں ہو یا ہو سکتا ہے نہ ہو کہ وہ اب بریلویت کو چھوڑ کر وہ وہابی بن گئے۔ تو چلیں، یہ تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ بہت بڑے پہلے عہدے پر فائز تھا، لیکن جو بڑے عہدے پر فائز تھے، یعنی ایسے آپ بڑی آسانی سے انٹرنیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے کون سے علماء تھے جو پہلے بریلویوں کے عالم کہلاتے تھے، بعد میں وہ اہل حدیث بن گئے، تو اس میں کس کا دوش ہے؟ تو یہ ایک طرفہ سکے کا پہلو بیان کر دینا لوگوں کے سامنے، اور یہی اعتراض تو پھر ان سارے وہابیوں پہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ جو پہلے کسی اور تنظیم کے تھے یا کسی اور پیر صاحب کے مرید تھے، وہابی بن گئے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب تقدیر وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے تو عوام کو پہلے اس سے بھی آگاہ کرنا چاہیے کہ کوئی شخص کافر بنتا ہے تو اس میں کسی شخص کا ذاتی فعل ہو سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اس میں کتنا دخل ہوتا ہے؟ یعنی کیا شیطان اس بات پہ قادر ہے کہ وہ کسی کا ایمان چھین سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ معاذ اللہ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ وہ کسی کا ایمان بچا سکے؟ تو اگر دعوت اسلامی ہی کی وجہ سے وہ شخص کافر ہو گیا تو کیا اللہ نے اس کی تقدیر میں کفر لکھا تھا یا نہیں لکھا تھا؟ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کا کافر ہونا لکھا تھا تو دعوت اسلامی کیا بڑے سے بڑے پیر بھی اس کو نہیں بچا سکتے تھے؟ پھر تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر ہی کے اندر وہ شخص کافر لکھا ہوا تھا، اور دوسری بات اگر اللہ کی تقدیر کے اندر ہی وہ شخص جو ہے وہ ایمان والا لکھا ہوا تھا، تو پھر اس کو کوئی شخص اس کا ایمان نہیں چھین سکتا، حتیٰ کہ شیطان بھی اس کا ایمان نہیں چھین سکتا۔ تو پہلے لوگوں کے سامنے یہ مسئلہ عقائد کا اور تقدیر کا بیان کرنا چاہیے کہ اگر کسی کا ایمان جاتا ہے تو اس میں شیطان کا کس طرح دخل ہوتا ہے؟ کیا شیطان اس پہ قادر ہے کہ وہ لوگوں کا ایمان چھین لے؟ تو شیطان اس پہ کس طرح سے قادر ہے؟ اس کا جواب علماء نے کیا دیا ہے، یہ جواب بھی بیان کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو جو ہے نا بات کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو، اور لوگ جذباتی نعرے بازی چھوڑ کر جو ہے نا تھوڑی عقل سے بھی کام لے کہ کسی تنظیم کا کوئی شخص نکلے تو اس کے اندر تنظیم کا دار و مدار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو پھر ورنہ اعتراض وہی ہوگا کہ جو ہزاروں نکلے ہیں مرزا کے علاوہ، تو کیا ان میں بھی تنظیم کا دار و مدار تھا؟ ان میں بھی پیر صاحب تبلیغ اچھی نہیں کرتے تھے؟ کیا ان کی تبلیغوں میں کمی تھی، اس وجہ سے وہ لوگ آج وہابی بنے؟ کتنے وہابی ایسے ہیں کہ جو مرید تھے پہلے اچھے بڑے بڑے سلسلوں میں اور اچھے پیر صاحب سے وہ ہو گئے، کتنے علماء کہلانے والے بھی ہو گئے، تو کیا اس کے اندر بھی ان کی بھی وہ رد وہابیت کھل کے نہیں کرتے تھے؟ یا پھر ان کی تبلیغ میں بھی کمی تھی، اس وجہ سے وہ لوگ جو ہے نا ایمان سے نکل گئے، وہابی ہو گئے؟ یعنی مخالفت کا کوئی موقع محل ہونا چاہیے، کوئی بات ہونی چاہیے ایسی کہ واقعی جس میں لگے کہ ہاں مخالفت جو ہے وہ با وجہ ہے، بے وجہ نہیں۔ اچھا سا کوئی موسم، تنہا سا کوئی عالم، ہر وقت کا رونا بھی بیکار کا رونا ہے، یعنی جہاں کوئی لینا دینا بھی نہیں ہوتا دعوت اسلامی کا، وہاں بھی نام ڈال کر اس کے اندر چار اپنے چاہنے والوں سے واہ واہ لوٹنے والی بات ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ کہ اگر مان لیا جائے کہ ان کی تبلیغ میں کمی تھی اس لیے مرزا جو ہے وہ نکل گیا باہر، تو پھر یہ اعتراض تو انبیاء علیہ السلام پر بھی ہو سکتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے گھر والے جو ایمان نہیں لائے تھے، کیا ان کی تبلیغ میں بھی کمی تھی؟ حضور علیہ السلام کے خاندان والے بہت سارے ایمان نہیں لائے تھے، چاچا تو مشہور ہے کہ ایمان نہیں لائے، اسی طریقے سے دوسرے انبیاء علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائیں اور بیٹے ایمان نہیں لائے، تو کیا ان کا بھی ایمان سے پھر جانا یا منافق ہو جانا تو اس بات کی نشانی ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کی تبلیغ میں کمی تھی؟ کسی شخص کا کافر ہو جانا، اس کی تبلیغ میں تنظیم سے جوڑ دینا، کمی بیان کر دینا، یہ ایک جذباتی اور ذاتیات کا مسئلہ ہے۔
یعنی یہ کوئی انصاف کا مسئلہ نہیں ہے، ذاتیات کا مسئلہ ہے کہ کسی طریقے سے ٹارگٹ کیا جائے کہ جہاں لینا دینا نہ ہو وہاں بھی لینا دینا بنا دیا جائے، ورنہ ایسا تو ہم بھی کتنے وہابیوں کے نام کے ساتھ دوسرے پیر صاحب کا ٹیگ لگا کے بتا سکتے ہیں کہ یہ پہلے فلاں کے مرید تھے لیکن اب وہابی ہو گئے۔ آپ آئیں دلی تو میں آپ کو دکھا دوں کتنے بڑے بڑے ہستیوں کے پیر صاحب کے مرید جو ہے نا وہ وہابی ہو گئے۔ تو ان کی تبلیغ میں کمی، یہ بالکل بچکانہ اعتراض ہے کہ تبلیغ میں وہابیت کا رد نہیں کرتے اس لیے ہوئے، جو وہابی بن گئے وہ بھی کس وجہ سے ہو گئے وہ بیان کرنا چاہیے۔ دوسرا ہے کہ تبلیغ میں کمی صرف دعوت اسلامی کی تھی کہ انبیاء علیہ السلام کی بھی تھی، ان کے گھر والوں کے یا بہت سارے بزرگوں کے گھر والوں کے اگر نہیں ہو پائے تو وہ پھر کیوں نہیں ہو پائے؟ ان کے گھر کے اندر تبلیغ میں کمی تھی یا ان کا طریقہ کار بھی ایسا نہیں تھا کہ رد وہابیت کھل کے کریں، وہ کیوں ہوئے؟ اور اگر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا دخل تھا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے ان کی تقدیر میں کفر لکھ دیا، تو پھر مرزا کی تقدیر میں اللہ تعالیٰ کی یا تقدیر والی بات سامنے کیوں نہیں لائی جاتی؟ یعنی سکے کا ایک پہلو دکھایا جاتا ہے، صرف مخالفت کی بنا پر ایک پہلو دکھایا جاتا ہے۔ اور سب سے اہم ترین بات یہ ہے عوام الناس کے لیے سمجھنے کے لیے کہ اگر دعوت اسلامی کا ایک شخص نکل کے وہابی بن گیا تو اس کے لیے اتنا ٹائٹل اور شور مچا دینا کہ وہ دعوت اسلامی کا شخص تھا کافر ہو گیا، دعوت اسلامی کا شخص تھا کافر ہو گیا کیونکہ دعوت اسلامی کی تبلیغ اچھی نہیں، تو پھر اس سکے کا دوسرا رخ بھی دکھانا چاہیے کہ جو ہزاروں کافر مسلمان ہو گئے دعوت اسلامی کے ذریعے ان کا ذکر کب ہوگا؟ یعنی انصاف تو یہ تو دونوں باتیں بتائی جائیں، ایک شخص نکل گیا تو اس کے لیے شور ہے، ہزاروں جو اسلام میں داخل ہوئے دعوت اسلامی کے ذریعے ان کے لیے آواز بھی نہیں نکلتی لوگوں کی، کیونکہ انصاف سے کام اگر لینا ہوتا تو ظاہر سی بات ہے کہ حسد کے معاملے میں انصاف تو چلتا نہیں ہے، تو وہاں آدمی کمیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالتا ہے، اور کسی کی کمیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالو گے تو پھر دنیا میں اس سے برا شخص تو کوئی نظر ہی نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے اگر یہ بات کہی جائے تو کتنے ایسے نوجوان مسلمان ہیں کہ جو دور سے دور تک ان کا دینیات یا پھر یہ عقائد وغیرہ سے اور عمل وغیرہ سے دور تک کوئی تعلق نہیں تھا، دعوت اسلامی کی وجہ سے وہ لوگ راہ حق پر آئے۔ کتنے ایسے ہیں ایکٹرز، سنگرز، ماڈلز وغیرہ کہ وہ اپنی اس دنیا کو گناہ کی چھوڑ کر دعوت اسلامی کی بدولت وہ لوگ آئے ہیں اور آج جو ہے مسلح پر فائز ہیں، عالم دین ہیں اور بڑے بڑے دین کے تبلیغی کام جو ہے انجام دے رہے ہیں۔ تو ایک شخص کے نکل جانے کا شور ہے، جو شخص داخل ہوئے ہیں، جو اسلام میں داخل ہو کر باعمل ہوئے، ان کی تعریف کیوں نہیں ہے؟ یا پھر جو کافر سے مسلمان ہوگا ان کی نہیں؟ تو اگر تبلیغ میں کمی ہوتی اور وہ شخص نکل گیا اسلام سے تو جو داخل ہوئے ان کی تبلیغ میں کمی کے بعد وہ لوگ داخل کیسے ہو گئے؟ کہ اس کا جواب ہے آپ کے پاس کہ بھئی ہاں وہ اس وجہ سے داخل ہو گئے۔ کیا ان لوگوں جو ایمان قبول کرا، کتنے یہودیوں نے ایمان قبول کرا، کافروں نے ایمان قبول کرا دعوت اسلامی کی بدولت، تو ان کا تذکرہ بھی کرنا چاہیے۔ انصاف یہی تھا کہ دونوں طریقوں سے بات کرنی چاہیے، لیکن وہی ہے کہ اپنے دل کی کسی حسرت کا پتہ دیتے ہیں، ان کے بارے میں جو افواہ اڑا دیتے ہیں، یہ کوئی بھی بات ہوتی ہے وہ دعوت اسلامی کا ٹیگ لگا کے معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں ضرورت نہیں تھی، مرزا بریلوی تھا دعوت اسلامی کا کام کرتا تھا ٹھیک ہے، لیکن کسی کے اسلام سے پھر جانا، عمل سے پھر جانے میں تبلیغ کا یعنی تبلیغ کی کمی کا نتیجہ نہیں کہا جا سکتا۔ اور ورنہ آپ کو میں بریلی شریف کے اندر کتنے ایسے شراب پینے والے دکھا دوں، اور یہ کوئی مبالغے کی بات نہیں کر رہا میں، میرے جاننے والے سے مراد یہ میرے کانٹیکٹ میں ہے کہ وہ شراب پیتے ہیں اور تاج الشریعہ کے مرید ہیں۔ تو اب یہ کہا جائے کہ تاج الشریعہ کی تبلیغ میں کمی تھی، وہ شخص جو ہے نا وہ شرابی بن گیا، یعنی یہ بالکل ہی بے حکمتی کی بات ہے، اس کی کوئی لاجک بھی نہیں بنتا لوگوں کے سامنے کہنے کا کہ اگر کوئی جواری بن گیا، شرابی بن گیا، وہابی بن گیا تو وہاں ٹھپا لگا دینا دعوت اسلامی کا۔ دعوت اسلامی کتنے ایسے شرابی ہیں جو قادری سلسلے میں بڑے بڑے پیر صاحب کے مرید ہیں اور آج وہ معاذ اللہ شرابوں کے اندر ہیں، بے نمازی ہیں، گناہوں کے اندر ہیں، جوؤں کے اندر ہیں، سود کے اندر ہے۔ تو اس میں پیر صاحب کا کیا دخل ہے؟ اگر کوئی ہوا تو وہ ہوا، اس کو اچھا ماحول نہیں مل پایا اس لیے ہو گیا، تو نکل جانا تو لوگوں کو دکھ گیا، داخل ہونا کبھی لوگوں کو جو ہے وہ نظر نہیں آیا۔ اسی لیے دعوت اسلامی کا ٹائٹل دینا یعنی اس ویڈیو کے اندر بالکل غیر ضروری ہے۔ اچھا ابھی اس بیان کو لوگ بہت سارے سن کے کچھ کے پیٹ میں درد ہوگا، دست وغیرہ ان کو لگ جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ مخالفت کے اندر چھوٹے چھوٹے چینل جو ہے وہ ویڈیو بنائے، پھر یہ امید رکھ کے شاید میں ان کو جواب دوں۔ تو میں ایڈوانس میں بتا دوں، بالفرض اگر کوئی شخص ویڈیو بنائے تو بغیر میرا نام لیے ہی بنائے اگر اس کو بات کہنی ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں نے کسی کا نام نہیں لیا۔ پھر بھی کسی کو لگتا ہو کہ میں نے کسی ذاتی پرٹیکولر شخص کے بارے میں ویڈیو بنائی ہے اور ان کی محبت میں آپ اگر مخالفت میں اتر گئے، اگرچہ آپ میرا نام لے کے ویڈیو بنائیں گے تو مجھ سے آپ
रिप्लाई की बाद में उम्मीद मत समझना, ये नहीं समझना कि वीडियो, क्योंकि मुझे ये वीडियो खेलना जो है ना वो पसंद नहीं है। मेरी इतनी छोटी सोच नहीं है कि आपस में सुन्नियों में इंतशार पैदा करने के लिए जो इस तरीके का वीडियो एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है ना खेला जाए। अगर कोई ऐसी बात है, किसी शख्स के बारे में कोई एतराज़ है, तो वो अपनी बात रख सकता है, क्योंकि जब सामने वाले ने अपनी बात रखी तो ज़ाहिर है दुनिया ने सुन ली। अब अगर हमने रखी तो क्योंकि हम भी किसी के बाप के नौकर तो नहीं है कि वो हमारे मुंह में अल्फाज डालेगा कि हमें क्या बोलना है क्या नहीं। जब किसी का अपना चैनल है, वो अपने चैनल पर अपनी बात रख सकता है लोगों के सामने, तो हम भी लोगों के सामने अपनी बात को रखने का हक़ रखते हैं। तो ये हमें सिखाने की कोशिश कोई ना करे कि ऐसी बात कह दी, अब ये एतराज़ का जवाब दो, वो एतराज़ का। मेरे पे इतना फ़ालतू टाइम नहीं होता कि फ़ालतू लोगों के एतराज़ के मैं जवाब देता रहूँ। आवाम के बहुत सारे सवाल होते हैं, उनकी मसलों को हल करने के लिए और आवामुन्नास को वहाबियत से बचाने के लिए, ताकि वो वहाबियों से सवालात ना करें, इस वजह से चैनल खोला गया है, ना कि आपस में सुन्नियों में इंतशार पैदा करने के इस चैनल का मकसद है। तो इसलिए मैं एडवांस में बोल रहा हूँ कि जवाब की उम्मीद ना रखें। ज़रूरत होगी तो इंशाअल्लाह जवाब दे दिया जाएगा, नहीं ज़रूरत होगी, गैर ज़रूरी बचकाना एतराज़ होंगे तो जवाब नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए ये उम्मीद ना रखें, और ये भी कोई टैग ना लगाए कि भाई सिकंदर वारसी सुलह कुल्ली है, क्योंकि मुझे किसी के बाप से सनद की ज़रूरत नहीं है कि मैं बरेलवी हूँ या नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना पक्का बरेलवी और मसलक आला हज़रत वाला हूँ ना, इसकी पहचान आप कभी इलाके में आके पूछ लेना तबलीगी जमातियों से कि सिकंदर वारसी किस चीज़ का नाम है। तो ये कोई सनद देने की ज़मीन का खुदा ना बने कोई मेरे साथ के नाम मुझे सनद दे कोई कि वो बरेलवी नहीं है, वो सुलह कुल्ली है, ऐसा वैसा है। हमें ज़रूरत नहीं है किसी की सनद की या किसी के वेरिफिकेशन की कि वो हमें बताएगा। इसका फ़ैसला अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन करेगा। तो ज़मीन के खुदा बनने की किसी को ज़रूरत नहीं है, ख़ास तौर से मेरे बारे में, कि अगर वो इस तरीके से बात करे और उम्मीद रखे जवाब दूँ। और अगर जवाब नहीं आता तो ये लोग सोच लेते हैं कि शायद जवाब नहीं है, या बंदा जो है वो इसके पास आंसर इस चीज़ का है नहीं, या फिर ये है कि इसने अपनी हार को तस्लीम कर लिया। तो खामोशी का भी हार भी नहीं होती, ये भी मैं आपको बता दूं, या जवाब देना का भी ज़रूरी नहीं होता। अगर ये कि हर एक को इस तरह जवाब, छोटे छोटे चैनल उठ के खड़े होंगे जवाब देते रहेंगे, तो सारा टाइम इसी के अंदर जाएगा। बाकी सवाल था मिर्ज़ा इंजीनियर के बारे में, तो उसमें जो बातें मेरे जहन में थी मैंने रख दी, और कोई गलत नहीं है, सारे एतराज़ मेरे बिल्कुल दुरुस्त हैं। अब किसी अक्लमंद को समझ में आ गए तो अच्छी बात है, वो समझ सकता है कि हाँ वाक़ई दावत इस्लामी की इसमें ज़रूरत टैग लगाने की थी या नहीं थी, तो ज़ाहिर सी बात है बिना टैग के भी जवाब दिया जा सकता था। दूसरी बात, उसमें जवाब भी नहीं है, वीडियो में मिर्ज़ा के एतराज़ का जवाब नहीं है। लोगों को किताब पढ़ने का इतना शौक़ होता तो उलमा से आके सवाल तलब क्यों करते अगर इतने लोग शौकीन होते पढ़ने के। तो ज़ाहिर है कि जवाब तो दिया ही नहीं गया, और मिर्ज़ा के एतराज़ जो हैं ज़रूरत है उनके जवाब देने की। जिस तरीके से वो फितना बढ़ रहा है, लेकिन लोगों को फुर्सत नहीं है कि आपसी इख्तिलाफ़ की वीडियो शेयर करने में, कि जब तक आपस में फूट ना डालें, क्योंकि 4 सुन्नी बचने हैं ना जन्नत के अंदर, मैं, मेरे पीर, मेरे खलीफा, मेरे मुरीद, बात ख़त्म। 4 कोनों में 4 सुन्नी जाएंगे जन्नत में, बाकी सारे बेवकूफ़ हैं। वो सुलह कुल्ली हो गया, वो इस्लाम से खारिज हो गया, वो बरेलवियत से खारिज हो गया, वो मसलक आला हज़रत का नहीं बचा ही कौन? बस 4 लोग बचे हैं इस ज़मीन के अंदर, भारत के अंदर, नैरो माइंडेड सोच रखने वाले, कि वही सिर्फ सुन्नी है, बाकी वो किसी को सुन्नी तस्लीम नहीं करते। गोया ये फ़ैसला कर रहे हैं, मतलब ये फ़ैसला करने वाले हैं कि ये फ़ैसला करेंगे कौन सुन्नी है कौन नहीं। तो इस तरीके की बातों में आवाम को आना ही नहीं चाहिए। आप सुन्नी हो, बरेलवी हो, अल्हम्दुलिल्लाह आपको इस बात पे एतमाद होना चाहिए। बाकी फ़ालतू बात सुनने की ज़रूरत नहीं किसी की, कि आप किसी सनद लोगे, उसका सपोर्ट कर रहे हो तो सुलह कुल्ली हो, उसका सपोर्ट कर रहे हो तो सुलह कुल्ली हो। ये कोई ज़मीन के खुदा नहीं है जो फ़ैसला करेंगे। हमारे अक़ाइद की बिना पर जो है ना हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत हैं, और किसी से हमको ये सीखने समझाने की ज़रूरत नहीं है। उलमा अहले सुन्नत मौजूद हैं, और हर आलिम जो है हक़ कहने वाले ज़रूरी नहीं। शोर मचा देने से हक़ थोड़ी ना होता है कि उसके में वीडियो के अंदर बात को ज़ोर देने के लिए थोड़ा शोर मचा दिया गया, चिल्ला दिया गया कि जी ये ऐसा है वैसा, लोग उस पर नारेबाजी, ये कोई हक़ होने की दलील नहीं है। ठीक है, तो इसलिए किसी को ये समझ के कि आपस के अंदर इख्तलाफी मसाइल में कोई सुन्नियत से निकल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। वैसे इंतशार कम है, लेकिन ऐसे लोग भी पाए जा रहे हैं जो इंतशार को बढ़ावा दे रहे हैं। यानी इल्म के साथ साथ अकल की थोड़ी सी कमी है उन लोगों के पास, कि वो ऐसे वीडियो को जल्दी से एडिट मसाला वगैरह लगा के लोगों के सामने जल्दी पेश करते हैं, क्योंकि उनको दिखाना होता है कि जिनकी हम मुखालिफत करते हैं अगर उनके बारे में बयान आया तो बहुत अच्छी बात है, उन लोगों को तो ज़्यादा खुश होने वाली बात होती है। तो इसलिए वो लोगों के सामने उनके वक्त को जो है वो ज़ाया करते हैं। तो आवाम को भी चाहिए कि ऐसी वीडियो देखे ही ना, अगर आपको लगता है कि आपस में इंतशार पैदा करने वाली है और आपस में लड़ाने वाली है सुन्नियत को, तो देखे ही ना ऐसी वीडियो को। सीधी सी बात है, कोई दूसरे काम की वीडियो देखें, करने वाले काम करें, क्योंकि लोगों पे आवाम के सवालों का जवाब देने का टाइम नहीं होता। लेकिन दावत इस्लामी के मुखालिफत में पूरा टाइम होता है। बाकी जवाब
آپ 1 منٹ 2 منٹ کے آپ دیکھیں گے کہ لوگ دیتے ہیں، لیکن دعوت اسلامی کی مخالفت میں آدھے گھنٹے کے لوگوں کے پاس بیانوں کے ٹائم ہوتے ہیں۔ باقی مرزا کے خلاف یا پھر مرزا کے سوال کا جواب نہیں ہوتا، وہ صرف مفتی راشد صاحب کے چینل کے اوپر ہی ابھی ایک واحد چینل ہے اہل سنت کے اندر جو ان کے جواب جو ہے وہ بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ تسلی کے ساتھ دیتے ہیں۔ باقی ابھی تک کسی کے اندر ایسا معاملہ نہیں آیا کہ سامنے کے وہ جواب دے۔ ہاں دعوت اسلامی کے بارے میں مخالفت ہوگی تو آپ کو بیک ٹو بیک ویڈیو مل جائیں گی، ہر چینل کے اوپر وہ شیئر ہوتی مل جائیں گی، لیکن مرزا کے فتنے کا جواب نہیں ہوتا کہ اس کا دلائل کے ساتھ جواب دیا جائے اور عوام کو اس فتنے سے بچایا جائے، کیونکہ آپس میں لڑانے سے ٹائم ملے گا بچے گا تو پھر دیکھا جائے گا نا کہ انجینئر جیسے فتنے بڑھ رہے ہیں تو ان کا کیا کیا جائے۔ پتھر میں حسن لالے پرنوار